السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے نوجوانوں، آج کل کی جو پریشانیاں تمہیں پیش آ رہی ہیں وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آج کل جو پریشانیاں تمہیں نظر آ رہی ہیں، محسوس ہو رہی ہیں، تمہارے راستے کی رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ایک شعر پڑھ رہا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج کل کیا ہو رہا ہے۔ آج وہ کاتب تقدیر بنے بیٹھے ہیں۔ آج وہ کاتب تقدیر بنے بیٹھے ہیں۔ سن رہے ہو؟ بڑا غور کرو اس بات کو۔ آج وہ کاتب تقدیر بنے بیٹھے ہیں جن کے سینے میں غم گداز پردہ بھی نہیں، جن کے سینے میں غم گداز پردہ بھی نہیں۔ اب یہ دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آج وہ کاتب تقدیر بنے بیٹھے ہیں جن کے سینے میں غم گداز پردہ بھی نہیں۔ یعنی ہم ایسے لوگوں کی زیر اثر پرورش پا رہے ہیں ہمارے نوجوان۔ ہمارا تو خیر مسئلہ کنارے پہ لگ گیا، لیکن میرے نوجوان، میرے پیارے پیارے بچے بچیاں جو بڑے ہو رہے ہیں، ان کو یہ محسوس ہو رہا ہوگا آج وہ کاتب تقدیر بنے بیٹھے ہیں۔ افسوس صد افسوس۔ آج وہ کاتب تقدیر بنے بیٹھے ہیں جن کے سینے میں غم گداز پردہ بھی نہیں۔ مسئلہ وہی آ جاتا ہے، انسان کو نقصان اور نفع کی جو ایک حس ہوتی ہے نا، وہ اس کے اعمال سے فنا ہو جاتی ہے۔ اعمال ایک ایسی چیز ہے، بظاہر تو کچھ نظر نہیں آتا، آپ برا کام بھی کر رہے ہیں، بھلا کام بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ کائنات جیسی بنی ہے، آپ دیکھیں تو صحیح اس کے رموز کیا ہے۔ اس کی ایک ایک چیز میں ایسے ہزاروں راز پنہاں ہے جن کو ہم نہیں سمجھ سکتے، جن کو یہ عقل چاہے کچھ بھی کر لے نہیں سمجھ سکتی۔ یہ پوری کائنات کتنی کہکشاؤں پر مشتمل ہے، یہ تب پتہ لگا ہے نا۔ اس کی ایک ایک چیز اپنے اندر ہزاروں راز رکھتی ہے۔ اس میں ایک راز کیا ہے؟ ایک کھلی بات یہ ہے کہ آپ اچھے عمل کرو، آپ کی پرسنالٹی نکھرتی چلی جائے گی۔ اچھے اعمال سے آپ کی پرسنالٹی نکھرتی چلی جائے گی، آپ کا چہرہ پر رونق ہو جائے گا، آپ کے ارد گرد کا ماحول جگمگانے لگے گا، آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو پسند کرنے لگیں گے۔ لیکن آپ برے کام کرتے رہیں تو ایک ایسا موقع آئے گا جہاں آپ کو برا کام کرنے کا احساس ہی ختم ہو جائے گا کہ میں برا کام کر رہا ہوں۔ ایک تو سب سے بڑی برائی، یہ سب سے بڑی ڈراپ جو ہے وہ یہ ہے، وہ کہہ رہا ہوں، غم پردہ بھی نہیں۔ آج وہ کاتب تقدیر بنے بیٹھے ہیں جن کو گداز غم پردہ بھی نہیں۔ یعنی ان لوگوں کو قطعی طور پہ اس کی فکر ہی نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ ایسا معلوم دیتا ہے کہ بابر کا وہ شعر ان لوگوں نے اپنا لیا ہے، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔
بابر بہیش کوش کے عالم دوبارہ نصب. کیا یعنی ایسا لگتا ہے کہ دوبارہ شاید ہمیں موقع ہی نہیں ملے گا، جو کچھ کرنا ہے کر لو، بس یہی نظر آ رہا ہے نا چاروں طرف. اس کی وجہ سے میرے نوجوانوں کے راستوں میں بڑی رکاوٹیں ہیں، بڑی خندقیں ہیں، بڑی پرخار وادیاں ہیں. میرے نوجوانوں، اسی لیے میں آپ کو بار بار کچھ نصیحت کرتا رہتا ہوں اپنے تجربے کے اعتبار سے، کہ دیکھو یہ آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا، یہ ہمارے اوپر جو لوگ مسلط ہیں، یہ جو ہم جن کے اثر میں پرورش پا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ انہیں سود و ضیاع کا احساس ہی ختم ہو گیا. ان کا احساس ہی نہیں ہو رہا کہ ہمارے آئندہ مستقبل پہ کتنی بڑی کلہاڑی پڑنے والی ہے، ہمارے نوجوانوں کا راستہ کس طرح سے مسدود ہو جائے گا. یہ ایک ملک کی بات ہے، زیادہ تر ملکوں میں ایسا ہی ہو رہا ہے. جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، ایسے خواب بدمست میں مدہوش ہیں، اور گاڑی چل رہی ہے. گاڑی تو چلتی رہے گی، صبح ہوگی اور شام ہو جائے گی، کسی طرح سے وقت نہیں رکتا. بات تو یہ ہے کہ ہم سمجھ جائیں، بات تو یہ ہے کہ ہمارے اندر عقل آ جائے، ہم خدا کے واسطے سوچنے لگیں کہ ہماری سمجھ سے آئندہ ہماری نسلوں پہ کیا اثر پڑنے والا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے، ہمیں اپنے نوجوانوں کی فکر نہیں ہے، ہمیں اپنے اولاد کے مستقبل کی فکر نہیں ہے. ہم کانٹوں کی فصلیں اگاتے چلے جا رہے ہیں، کانٹوں کی فصلیں اگاتے چلے جا رہے ہیں. اس پرخار وادی میں ہمارے نوجوانوں کو چلنا ہے، اس پرخار وادی میں ہمارے نوجوانوں کو چلنا ہے، اور اس پرخار وادی کو اس کے خار نکال دینا ہے، اور اس کے اندر جو ایک بے چینی، بے قراری اور بے حسی جو اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے، اس کے اندر آپ کو محبت کی آبیاری کرنا ہے، اخلاص کی آبیاری کرنا ہے، چاہت کی آبیاری کرنا ہے، اخلاق کی آبیاری کرنا ہے. اخلاق دنیا میں صرف اخلاق ہی بہتر ہو جائے ہم لوگوں کا، تو بس بازی آپ کی ہو گئی، آپ نے پالا مار لیا. اردو کا لفظ ہے، کبڈی کھیلتے ہیں تو اس میں پالا ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ مقصد آپ نے پا لیا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، میں آپ کو اس چیز کا احساس دلا رہا ہوں کہ حقیقتاً کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ کو آپ کی آگے کی منزل آپ کو بڑی ہوشیاری سے، بڑی عقل مندی سے، بڑے پیار سے، بڑی ڈپلومیسی سے اور بڑی بچت کے راستے سے آگے چلنا ہے. بچت کا راستہ میں نے کل بتایا تھا، ایک رکاوٹ آئے تو دوسری طرف نکل جائے، دوسری طرف سے آئے تیسری طرف نکل جاؤ. بات وہ میں نے اس طرح سے کہہ دی تھی، مزہ آیا ہوگا آپ لوگوں کو. سلیم اللہ سے کلیم اللہ، کلیم اللہ سے سلیم اللہ. بات یہ ہے کہ جب کوئی کھائی آئے، کوئی غار آئے، کوئی کانٹے آئے، کچھ آئے، تو فوراً مڑ کے دوسرے رخ سے ہو کے واپس اپنی منزل کی طرف چل دو. اپنی منزل کو کھوٹا مت کرو، اپنی منزل کو کھوٹا مت کرو. بات یہ ہے کہ گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے آپ کے چاروں طرف. اس گھٹا ٹوپ اندھیرے کو آپ نے روشنیوں سے روشن کرنا ہے، اپنے اعمال کی روشنیوں سے روشن کرنا ہے، اپنی کوششوں کے نور سے اسے روشن کرنا ہے. اپنے ماں باپ کی محبت سے، ماں باپ کے اچھے برتاؤ کے رد عمل سے جو نور پیدا ہوگا، اس سے روشن کرنا ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ماں باپ کی خدمت سے،
یہ جو گٹاٹوپ اندھیرا ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ختم ہوتا نظر آئے گا۔ ماں باپ ایک مقناطیس ہیں، ماں باپ ایک اللہ دین کا چراغ ہے، ماں باپ بہت بڑی دولت ہے، نہ محسوس ہونے والی دولت ہے۔ صبح اٹھو تو ان کے پیروں کو، ان کے قدموں کو ہاتھ لگا کے اپنے ماتھے پہ لگاؤ، ماتھے پہ پھیرو، والدین کے قدموں کے نیچے سے مٹی کو لے کر دیکھو کیسے روشن ہوتا ہے تمہارا مستقبل۔ میں نے بڑی خاص عمر میں جا کر کے مجھے میڈیکل کی طرف رجحان ہوا، میں ریٹائرمنٹ کے قریب آ رہا تھا۔ میری ریٹائرمنٹ سے بہت پہلے 30-40 سال تو میری پریکٹس ہے، تو اس وقت میں نے ہومیوپیتھی میں داخلہ لے لیا، اور قسمت کی بات ہے کہ اس وقت مشرقی پاکستان سے آئے ہوئے ایک بڑے قابل ڈاکٹر سے بس ایسا ہوا، کوئی ایسی بات ہوئی، میں نے کہا کہ یہ دوا لے لیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ خدا کی شان ہے کہ خود بڑے ڈاکٹر تھے، انہوں نے میرے کہنے پہ مجھ جیسے جاہل آدمی کے کہنے سے وہ دوا لے لی اور ان کو فائدہ ہو گیا۔ اس زمانے میں نے ABCD شروع کی تھی ہومیوپیتھک کی، بس ایلوپیتھ ڈاکٹر زیادہ تر مذاق اڑاتے ہیں ایلوپیتھی کا، ہومیوپیتھی کا۔ وہ بڑے ڈاکٹر تھے، وہ تو کچھ گھاس ہی نہیں ڈالتے تھے، مگر میری دوا کے اثر نے ان کو بڑا متاثر کیا۔ وہ یہ تھا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور ہڈی میں کچھ فریکچر ہو گیا تھا ہلکا سا، تو امریکہ سے آغا خان ہاسپٹل میں ڈاکٹر آئے، تو پیسے خود بڑے ڈاکٹر تھے تو انہیں کو دکھایا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تو کم سے کم 3 مہینے تو لگ جائیں گے آپ کی پلاسٹر یہ اور وہ۔ خیر ان کو کچھ نہ جانے کیا احساس ہوا کہ مجھے بلا بھیجا کہ عبدالحاد کو بلاؤ۔ وہ ڈاکٹر صاحب کہتے تھے ہم کہاں ہم تو ڈاکٹروں کی راکھ جوتے کی خاک کے برابر ہے۔ بہرحال ہومیوپیتھی ہم نے پڑھی ہے، مگر اس میں سب سے بڑا نور ہمارے ایلوپیتھ ڈاکٹر شرف الباری کا ہے۔ تو بہرحال یہ انہوں نے بلا بھیجا، مجھ سے کہنے کا یہ رپورٹ آئی ہے آغا خان کے ہاسپٹل میں، امریکہ سے ڈاکٹر آئے ہوئے تھے، انہوں نے یہ احتیاطیں بتائی ہیں۔ اب میری کلینک تو متاثر ہو جائے گی، کلینک بار بار پریکٹس کرتے تھے، کلینک کرتے تھے۔ میں نے کہا سر اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں تجویز کر دوں ایک دوا، اس سے آپ 1 ہفتے میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ میری شکل دیکھے وہ، میں نے ان کو ایک دوا بتائی، وہ سب کو بتا رہا ہوں، سمفائٹم۔ یہ فریکچر ہو جاتا ہے نا، اس فریکچر کو بہت تیزی سے یعنی جوڑ دیتا ہے۔ جیسے ایلفی لگاتے ہیں، ایلفی لگاتے ہیں، کیا لگاتے ہیں، بالکل اس اسٹائل میں کام کرتا ہے۔ اس ڈاکٹر نے انہیں ویسے ہی کہہ دیا تھا کہ 1 ہفتے، ان ڈاکٹروں نے کہ 1 ہفتے کے بعد دیکھو، تھے ہی پیسے والے، تو انہیں کیا پریشانی ہوتی تھی آغا خان جانے میں۔ تو انہوں نے 1 ہفتے تک میری دوا کا ڈوز لیا۔ وہاں ڈاکٹر کو دکھانے پہنچے، ڈاکٹر کا جو عام طریقہ ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر بڑا حیران رہ گیا، ابھی واپس امریکہ نہیں گیا تھا، کہ ڈاکٹر آپ کی تو جو فریکچر جو تھی وہ تو برابر ہو رہی ہے، اس تیزی سے آپ کا فریکچر جوڑ رہا ہے کہ حیرت انگیز طور پر کبھی دیکھا ہی نہیں گیا ایسا۔ یہ کیا ہوا، کیسے ہوا؟ ہمارے ڈاکٹر صاحب بڑے سچے آدمی تھے، انہوں نے بتایا کہ میں ایک ہومیوپیتھک میڈیسن لے رہا ہوں۔ دیکھیں امریکن ڈاکٹر بڑے بڑے دل کے آدمی ہوتے ہیں، ہماری طرح سے نہیں ایسے ہنستے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں ہومیوپیتھی والوں کو۔ تو وہ انہوں نے مسکرائے، ویری گڈ ویری گڈ۔ آپ یہ دیکھیں 15 دن میں میرے ڈاکٹر صاحب پریکٹس پہ اپنی پریکٹس شروع کر چکے تھے، اور ان کے وہاں جو تکلیف تھی تقریباً منتمل ہو گئی تھی، اور وہ ٹھیک ہی ہو گئے تھے، مگر بہرحال ظاہر ایک فریکچر تھا، وہ جڑا تھا، اور اس میں تو میں نے احتیاطی بتا دی اور جلدی سے۔ تو اس طرح سے بہرحال تو میں اصل بات کی طرف آنا بھول جاؤں گا، میں پھر ختم کرتا ہوں اس بات کو۔
تو جب میں ان سے میں نے سیکھنے لگا، میں نے کہا آپ مجھے ڈاکٹری کے طریقے اور ہنر سکھائے، جس طرح سے مریضوں کو دیکھتے ہیں کیا کیا چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو ان کی میں کلینک پہ بیٹھتا تھا جا کے شام کو، تو 6 بجے پہنچ جاتا تھا، 8-9 بجے تک میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ جب جاتا تھا سب سے پہلے میں ان کے پیروں کو ہاتھ لگاتا، پنجوں میں ہاتھ پھیرتا تھا، اور پھر وہ اٹھا کے میں اپنے ماتھے پہ لگاتا تھا یوں کر کے۔ ڈاکٹر صاحب بڑے غور سے مجھے دیکھتے تھے، کہنے لگے ڈاکٹر صاحب مجھے کیوں شرمندہ کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی اسی سے میری عقل بڑھے گی، میں تو آپ کی پیر کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، آپ نے مجھے عزت دی ہے یا بٹھا دیا ہے، سکھا رہے ہیں آپ تو میرے استاد ہیں۔ میں جتنے دن رہا میرا سب سے بڑا وتیرہ یہی ہوتا تھا کہ میں سب سے پہلے جا کے ان کے پیروں کے نیچے سے ہاتھ پھیرتا تھا اور اپنے ماتھے پہ پھیرتا تھا یوں۔ یقین جانے جو کچھ بھی ABCD میں جو ہومیوپیتھی کی آئی ہے نا، اس کی برکت سے آئی ہے، اس کی برکت سے آئی ہے۔ اور انہیں کی کلینک پہ بیٹھے بیٹھے اتنے بڑے ڈاکٹر سے میں نے سرٹیفکیٹ لے لیا۔ ایک کیس میرے ان کے سامنے آیا اور میں نے اس کیس کو اللہ کی مدد سے اور ڈاکٹر صاحب کی صحبت کے اثر سے بھائی یقین مانے کہ وہ مریض ٹھیک ہو گیا۔ وہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہنے لگا یہ بچی 6 مہینے سے پریشان تھی اور میرے پاس آ رہی تھی، اور مجھے سینے سے لگا لیا۔ ان کے انگریزی میں الفاظ تھے ناؤ یو ہیو بیکم اے ڈاکٹر۔ مجھے بڑا اچھا لگا، میں نے ان کے پیروں کو ہاتھ لگا لیا، اٹھا لیا انہوں نے اور سینے سے لگا لیا۔ یہ میں اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں۔ تو ماں باپ کے ساتھ آپ کریں ایسا، پھر آپ کی قسمت چمکے گی۔ یہ پرخاڑ وادی جو بے حس لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب ہوا سے اڑ جائیں گے، آپ کے والدین کی دعاؤں سے اڑ جائیں گے۔ جس طرح سے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پہاڑ جیسے وہ ہوتا ہے، لیکن ایک بارود، معمولی سی بارود ان کے اندر گھسیٹ دی جاتی ہے، وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے اڑ جاتا ہے۔ یہ والدین کی دعائیں بارود کا ہی باپ ہیں، یہ والدین کی دعائیں بارود سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ سمجھو، عقل پکڑو میرے نوجوانوں، بہت بڑی دولت ہے تمہارے پاس ماں باپ کی، اس کو ضائع نہ کرو۔ جہاں استاد ہیں ان کی عزت کرو۔ آج کل استادوں کی عزت بالکل ہو ہی نہیں رہی، بہت پریشان کرتے ہیں بچے کلاس میں۔ بہت عزت سے پیش آؤ استادوں کے ساتھ میں، ماں باپ کے پیروں کو ہاتھ لگاؤ، تو انشاءاللہ تو جو میں نے کہا ہے نا، بے حس ہو گئے لوگ، انہیں کوئی فکر نہیں کل کیا ہوگا، اپنی بدمستیوں میں مگن ہے اور چل رہا ہے سسٹم۔ آگے تم لوگوں کے لیے پریشانیاں آ جائیں گی اگر یہ سسٹم ایسے ہی چلتا رہا۔ تو تم ماں باپ کی دعائیں لو، استاد کی دعائیں لو، اور آگے بڑھو۔ یہ انشاءاللہ یہ رکاوٹیں بالکل ایسے اڑ جائیں گی جیسے بھاپ بن کے پانی اڑتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ بس یہی ایک آج کی میرا ویلاگ ہے۔